الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا کِتَابًا اُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ یہدی إِلَى الْحَقِّ وإِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سامعین محترم، یہ سورہ اعقاف کی 3 آیات 26واں پارہ ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے، ایک وادی جس کا نام نخلہ ہے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو ایک جنوں کی جماعت وہاں سے گزری، وہ ٹھہر گئے، آپ کا قرآن سنا اور بڑے متاثر ہوئے اور چلے گئے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جن کیا مکلف ہیں قرآن پاک سننے کے، کیا یہ مسلمان اور کافر بھی ہوتے ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ ملے تھے تو کیا آپ کو پتہ چل گیا تھا؟ پھر کتنی دفعہ بعد میں ملے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ جنات کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سب کچھ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن جو واقعہ ہے نا طائف سے واپسی کا، اس کا ایک پس منظر ہے، وہ بارہ آپ نے سنا بھی ہے، آپ جانتے بھی ہیں، لیکن اس کا بیان کرنا ضروری ہے، تب بات مجھ سمجھ آئے گی یہ کیا ہوا۔ سامعین محترم، بات یوں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی وادی میں 7 برس ہو چکے تھے، آپ اللہ کا قرآن سنا رہے تھے، لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، لوگ آہستہ آہستہ مسلمان بھی ہو رہے تھے۔ کفار مکہ بڑے پریشان تھے، اس بات کا بھی انہیں ڈر تھا کہ یہ ان کا قبیلہ ہے بنو ہاشم کا،
ان سے ہم اگر کچھ نقصان پہنچایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم سے بڑا انتقام لیں گے۔ انہوں نے ایک قرارداد پاس کی، کفار مکہ میں نبوت کے 7ویں سال اکٹھے ہو کے ایک قرارداد پاس کی۔ اس نے کہا اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے بنو ہاشم، اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ان سے لین دین ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، ان سے بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ یہ خود مجبور ہو جائیں گے، تنگ آ جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ ادھر ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، آپ کے محافظ بھی تھے، اپنے خاندان کے سردار بھی تھے۔ ابو طالب اپنے خاندان کے سردار تھے، قبائلی زندگی تھی، ہر بندہ کسی قبیلے کے پناہ میں ہوتا تھا۔ شیب ابی طالب کا لفظ آپ نے سنا ہے بارہ۔ شیب کا مطلب ہوتا ہے گھاٹی، جو دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان وادی ہوتی ہے نا، اسے شیب کہتے ہیں، محلہ کہہ لیں۔ اسے شیب ابی طالب کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں بنو ہاشم کا خاندان اور بنو مطلب کا خاندان وہاں رہتا تھا، ایک ہی والد کی اولاد تھے۔ انہوں نے کہا بھائی مکہ والے جو ہیں یہ ہمیں تنگ کرنا چاہتے ہیں، میرے بھتیجے کو ان کا ڈیمانڈ یہ ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے ہمارے حوالے کر دیا جائے، تو ہم سارے یہاں منتقل ہو جاتے ہیں، جو کہیں آگے پیچھے ہیں وہ بھی یہاں آ جائیں۔ چنانچہ وہ تاریخ میں 3 سال اس گھاٹی میں، اس محلے میں رہنا۔ حالت یہ تھی کہ جب بھی قافلہ باہر سے آتا تھا مال لے کے، وہاں تو چیز کوئی پیدا ہی نہیں ہوتی تھی، لوگوں کا پیشہ تجارت تھا، مال آتا تھا اور خرید لیتے تھے۔ تو جب بھی مال کو آتا تھا کھانے پینے کا تو زیادہ قیمت دے کر اس مال کو خرید لیتے تھے تاکہ بنو ہاشم کا خاندان یہ مال نہ لے سکے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ قافلہ کا آیا، مال کا قافلہ، تو ابو لہب، مجھے یاد رہا، ابو لہب ایک واحد بندہ تھا، اس بنو ہاشم کے خاندان کا ایک واحد بندہ تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے قرآن پاک میں اس پر لعنت آئی ہے نا کہ جہاں اور بہت سے اس کے جرائم تھے، وہاں ایک بہت بڑا جرم تھا قطع رحمی، اپنی رشتہ داری کا خیال نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم تھا۔ تو ابو لہب نے پیچھے سے آواز دے کے اس قافلے کو روک لیا۔ انہوں نے کہا بھائی جو جتنا مال جو ہے نا، اس کی قیمت جو بھی لو، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، جو مانگو میں دیتا ہوں۔ اور مطلب اس کا یہ تھا کہ کہیں یہ مال بنو ہاشم جو یہاں ایک لحاظ سے مقید ہیں، ان کا بائیکاٹ ہم نے کیا ہوا ہے، کہیں وہ یہ مال خرید نہ لیں۔ تو تاریخ میں بتاتی ہے کہ ایسا وقت بھی آیا۔ جب کبھی میں سوچتا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ کن مشکلات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کام گزرے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی کہ اپنے نبی کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشکلات سے گزار رہا تھا۔ اللہ کو کوئی مشکل تو نہیں تھی یہ وہ کفار مکہ کو تہس نہس کر دیتا۔ تو وہ ایسا وقت بھی آیا کہ جو چمڑا ہوتا ہے نا کسی جانور کا جو ذبح کیا ہوا ہوتا ہے،
اس چمڑے کو ابال کے، الحمدللہ کیا بات ہے بھائی، اس چمڑے کو ابال کے اس کا پانی پیتے تھے۔ بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں بھوک سے، یہ وقت بھی تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں آیا۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، ان کو بھی کوئی شکایت نہیں کی، ٹھیک ہے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اس کی یہ تاریخی باتیں ہیں، یہ آپ کا ایک سیرت بیان کر رہا ہوں میں۔ نبوت کے 10ویں سال 2 واقعات پیش آئے، وہ بڑے غمناک تھے۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جنہوں نے 42 سال آپ کی حفاظت کی، اتنا ساتھ دیا کہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر ساتھ دیا، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر ان کی حفاظت کی۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے، یہ ایمان کی دولت ایک ایسی دولت ہے جسے اللہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جو چاہنا حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ملتی ہے۔ یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے۔ یہ ایمان کی دولت جس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ملے، اس سے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اور جو ایمان کی دولت سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو یہ نعمت عطا نہیں کرتا۔ ابو طالب فوت ہو گئے، سارا ختم ہو گیا۔ بنو ہاشم کا سردار جو تھا وہ ابو لہب بن گیا۔ اس کے 3-4 مہینے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی وفات پا گئی۔ یہ 2 بڑے سہارے تھے، دنیاوی سہارے تھے، اصل سہارا تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا۔ تو آپ مکہ والوں سے مایوس ہو گئے، انہوں نے بات کیا سننی ہے، ہم سے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ چلو طائف کی بستی ہے، بڑی آباد بستی ہے، سرسبز بستی ہے، باقی دفعہ مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ وہ طائف پہ جا کر آدمی معلوم نہیں ہوتا کہ کسی ایسے ملک میں ہے جو گرم ملک ہے، وہ پہاڑی علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے۔ وہاں تشریف لے گئے، اور یہ بات بھی میں نے 12 بیان کی ہے کہ 50 میل کا سفر پیدل، ساتھ کون ہے؟ زید بن حارثہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل وہاں گئے، وہاں جا کے طائف کے سرداروں کو دعوت دی۔ یہ تفصیل میں بڑی دفعہ عرض کر چکا ہوں، میں صرف وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اس موضوع کے متعلق ہے۔ طائف والوں نے انکار کر دیا، آپ مایوس ہو گئے۔ ایک مکہ والوں سے مایوس ہو کے اب وہاں گئے تھے، وہاں بھی مایوسی ملی۔ الٹا طائف والوں نے اپنے گنڈے پیچھے لگا دیے کہ وہ آپ کو پتھر مارتے تھے۔ آپ لہولہان ہو گئے تھے۔ بہرحال وہ وقت آیا جب وہ پیچھے چلے گئے تو آپ داخلہ کی وادی میں قیام پذیر تھے، وہاں 2-3 دن قیام کیا۔ رات کے وقت آپ تہجد پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ رات کا وقت ہو اور قرآن کی تلاوت ہو، اور تلاوت بھی کون کرے؟ جو صاحب قرآن ہے، جس کے قلب اطہر پر قرآن اترا ہے۔ تو پاس سے ایک جنوں کی جماعت گزری، انہوں نے قرآن سنا، وہ ٹھہر گئے، سنتے رہے، آپ کو پتہ نہیں چلا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہے نا، ان کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اے نبی، یہ تسلی کے لیے یہ بات ہے، اگر یہ مکہ والے اور طائف والے آپ کی بات نہیں سنتے تو کوئی بات نہیں، ایک اور نسل ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے، وہ جن ہے، وہ سنیں گے بات، وہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی ہے، بتایا کہ جن جو ہیں وہ آپ کی بات سن رہے تھے، قرآن پاک سنا تھا، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب واپس تشریف لے آئے مکہ میں۔ اچھا، اب مکہ میں داخلے کا واقعہ جو ہے نا، یہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ مکہ جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں، وہ مکہ جس میں آپ کا خاندان ایک معزز خاندان ہے، بہت بڑا خاندان ہے، لیکن اسی خاندان کا سربراہ کون ہے؟ ابو لہب۔ اب اس آبادی میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو کسی قبیلے کی پناہ کے بغیر رہ سکے۔ کوئی قبیلہ اس کو پناہ دے گا تو وہ رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا۔ آپ نے ایک دو آدمی کو پیغام بھیجا کہ میں پناہ دے دو، ہم اپنے گھر آنا چاہتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ عجیب بات ہے نا کہ اپنے گھر جانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک مطعم بن عدی اس کا نام ہے، وہ مسلمان نہیں تھا، اس کا تعلق آپ کے خاندان سے تھا۔ مطعم بن عدی تاریخ میں بڑا مشہور ہے۔ اس کو آپ نے پیغام بھیجا کہ میں اپنے گھر آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ چاہیے کسی قبیلے کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنے بیٹوں کو کہا بھی چلو بیت اللہ میں ہتھیار لے لو، مسلح ہو جاؤ، اگر لڑائی کرنی پڑی تو کریں گے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی۔ آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ماں نفل پڑھتے ہیں۔ تو میرا مطلب یہ حالات تھے جن میں یہ جنات کی قوم، جن جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اب آگے کس طرح بات چلتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جو ہے نا مکہ میں 6 دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک تو ملاقات یہ تھی نا جس میں آپ کو پتہ نہیں چلا تھا، باقی جو ملاقاتیں ہیں 6 ملاقاتیں مکہ میں، اس کا آپ کو علم ہوتا تھا، باقاعدہ آپ کے سامنے جن آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک بہت بڑے صحابی ہیں، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ آپ میں سے کون جنوں کو ملنا چاہتا ہے، ان کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ساتھ لے جائیں۔ وہ چل پڑے مکہ کے شمال میں، اب گئے اور ایک لائن لگا دی اس طرح کر کے، اور کہا کہ اے عبداللہ اس سے آگے نہ آنا۔ عبداللہ وہاں ٹھہر گئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آگے تشریف لے گئے اور وہاں جنات سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ سے مسائل پوچھے، آپ نے ان کو قرآن پاک سنایا۔ یہ اس طرح 6 دفعہ ہوا ہے مکہ کی زندگی میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن جو ہیں یہ کیا یہ بھی مکلف ہیں انسان کی طرح؟ اس کا جواب قرآن خود دیتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں۔ یہ کب سے ہیں اس کرۂ ارض پر جنات؟ یہ قرآن میں بتاتا ہے کہ یہ انسان سے پہلے کے ہیں۔ اس انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے
جنات موجود تھے۔ اب یہ قرآن ہی بتاتا ہے نا کہ یہ نار سے، آگ سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہم انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن رہتے وہ اسی دنیا میں ہیں یا اس کائنات میں ہیں۔ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، انہوں نے جنات کی جماعت نے کہا کہ یہ تو وہی کلام پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی جو موسیٰ علیہ السلام پر کلام اترا تھا اور اس نے اس کی تصدیق کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی تورات، اس میں قرآن پاک کی تصدیق ہے، اور یہ قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے جو اصل کتاب ہے تورات کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عمریں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں نہیں تھے، صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں وہ کدھر گئے ہیں۔ وہ سحری کے وقت صحابہ کرام پھیل گئے دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں ہیں۔ آپ غار حرا سے، جو غار حرا کا علاقہ ہے نا، آپ اس پہاڑی سے باہر حرا کی پہاڑی سے تشریف لا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو آپ خوش ہو گئے کہ آپ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک جنات کی جماعت آئی تھی، اس نے دعوت دی تھی کہ میں ان کو دین اسلام سمجھاؤں، تو ان کو سمجھانے کے لیے میں گیا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے جو کچھ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جنات کی عمریں بہت ہوتی ہیں۔ یہ انسان کی طرح یہ نہیں ہے کہ یہ 60-70 سال 100 سال عمر ہے، ہزاروں سال ان کی عمر ہوتی ہیں۔ اس کا ایک ثبوت تاریخ میں یہ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ایک عالم اور محدث اور مفسر گزرے ہندوستان میں، انہوں نے ایک دفعہ بتایا واپس آ کے اپنی مسجد میں ساتھیوں کو کہ میں ایک صحابی کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ وہ بندے بڑے حیران ہوئے کہ صحابی آپ کو اس وقت کہاں مل گئی اس صدی میں؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک جن کی جماعت تھی، وہ میرے پاس آئی تھی ایک غیر آباد علاقے میں۔ وہاں میں گیا ان کے بلاوے پر، ان سے ملاقات کی، مسائل انہوں نے پوچھے، میں نے مسائل بتائے، تو میں نے عمریں پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کتنا عرصہ وہ گزر گیا تھا جب وہ کہہ رہے تھے، ہزاروں سال۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان میں اور جنات میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی نسل ان سے اعلیٰ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جنات میں کوئی پیغمبر نہیں ہوتا، کوئی نبی نہیں آیا، انبیاء سارے انسانوں میں آئے ہیں، جنات میں سے کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن وہ مکلف ہیں اس بات کے کہ جو انسانوں میں سے نبی آئے اس کی وہ بات سنیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو اس کا جواب دہی کا ذمہ ان کا ہے۔ تو یہ یا میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں، ابلیس جو ہے، ابلیس یہ فرشتہ نہیں تھا۔ قرآن پاک کی بات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے نا کہ
جن کا لفظی مطلب ہے پوشیدہ، جو چیز نہ ہے، انویزیبل. چونکہ جن بھی پوشیدہ ہوتا ہے نظر نہیں آتا، فرشتے بھی پوشیدہ ہوتے ہیں جن نظر نہیں آتے. اس لیے جن کا لفظ جو ہے نا، یہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ میں ایک فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ابلیس نے انکار کر دیا. وہ فرشتوں میں اس لیے اسے شامل تھا کہ وہ عبادت کرتا تھا ان کے ساتھ، لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا. فرشتے کی سرشت میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرے. کوئی فرشتہ اللہ کا انکار کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ جن تھا، یہ قرآن پاک کے لفظ ہے مکان من الجن. وہ جنات میں سے تھا. آگے جو آج کل کی جو باتیں ہیں اس پر میں کیا تبصرہ کروں کہ ایک پیشہ سا بن گیا ہے، فلاں عورت کو جن پڑ گئے ہیں، فلاں لڑکے کو جن پڑ گئے ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں، سب غیر منطقی ہیں، ان کو عقل نہیں مانتی. جن نے کیا پڑھنا ہے؟ عورت بیچاری ویسے بیمار ہوتی ہے، وہ لڑکا وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، اس کا دماغی توازن بھی بگڑ سکتا ہے. لیکن یہ بات کوئی بات نہیں ہے کہ فلاں آدمی کو یا فلاں عورت کو جن پڑ گیا ہے اور پیر صاحب جن نکالنے والے آ گئے ہیں. آپ نے مختلف اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں کہ پیر صاحب جن نکالتے اس کی جان ہی نکال دیتی ہے. اچھا خیر، یہ تو بات کی ہماری جانت کی باتیں ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اے میرے نبی، مکہ والے آپ کی بات نہیں سنتے، پریشان نہ ہوں. طائف والوں نے آپ کی بات نہ سنی، پریشان نہ ہوں. ایک اور مخلوق ہے اللہ کی، جو جن ہے، جو مکلف ہے، وہ آپ کی بات سن رہی ہے. پھر ایک اور تسلی کی بات یہ ہوئی کہ اس کے 2 سال بعد نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو معراج کرایا. معراج یہ اتنی بڑی سعادت تھی. اور اس کا جو نقطہ ہے ذرا دیکھیں نا، اے میرے پیغمبر، تو یہ مکہ کی باتیں تو چھوٹی سی ہے نا، یہ چھوٹا سا طائف کا علاقہ ہے، تو اس کائنات کا نبی ہے. اس کائنات کی جتنی پہنائیاں ہیں، وسعتیں ہیں، یہ قرہ ارض کیا، یہ ساری کائنات جو ہے، اس میں جو مخلوق ہے وہ تمہارے درود پڑتی ہے. اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، میں تم پر درود پڑھتا ہوں. تو یہ ایک مشکلات سے گزار کے ایک عظمت کا اشارہ دے کے ایک تسلی دینی مقصود تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.